نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، ہمیں تھوڑی دیر اپنی بات سننے کی توفیق دی ہے اور بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے الہ ہیں، معبود ہیں، رب ہیں۔ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بندوں کا، مخلوق کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور پالنے والا ہے، رب ہے۔ اور جن لوگوں کا یقین کامل بن گیا اللہ رب العزت کی ذات پر، وہ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط بنا گئے اور اس تعلق پہ جم گئے اور اس تعلق کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عجیب اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، قرب ہوتا ہے، تو اس قرب کو جب ٹوٹنے کا خدشہ ہو تو اس خدشے کو ڈر کہتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا ڈر کیا چیز ہے؟ اللہ کوئی ڈنڈا سر پہ لے کر نہیں کھڑا ہوتا کہ وہ اس کی وجہ سے بندہ ڈرتا ہو۔ اللہ کا ڈر کا مطلب ہے کہیں اللہ ہم سے خفا نہ ہو جائے، کہیں اللہ رب العزت ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور کہیں اللہ رب العزت کا جو ہم سے تعلق ہے وہ کمزور نہ ہو جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو با اجماع اہل سنت انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہے، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے، کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتلایا، اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی بشارت دی، جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار ہوگی اور بلاوے کی خوشخبری ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے، اے کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ کبھی فرماتے، کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے۔ کبھی فرماتے، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف سے کھاتا پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں کچھ بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو، ورنہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا میں نے اس پر کہنے سے انکار کیا۔
جوابی لفظ کہنے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یہ بھی اچھی بات ہے، خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے۔ میں نے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ رب العزت کا لاڈلا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائے گا۔ اگر اس کی خفگی سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے تو ربیہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ اس کی خفگی تو اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو رہے ہیں اس سے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلہ میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلہ میں یوں کہے اے ابو بکر اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دے۔ یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطہ سے اس کا ارادہ فرمایا ربیہ بدلہ لے لے۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احوال ہے، اللہ کا قرب جتنا بڑا ہوگا اللہ کا خوف دل پہ اتنا چھایا ہوا ہوگا۔ اور جو مخلوق اللہ رب العزت سے ڈرنا سیکھ جاتی ہے، اللہ رب العزت سے ہونا سیکھ جاتی ہے، اللہ رب العزت پہ یقین کامل رکھتی ہے، وہ پھر دنیا اور اغیار سے نہیں ڈرتی۔ جی ہمارا مقصود اللہ بن جائے، جی ہمارا مقصود اللہ بن جائے، ہمارا مقصد اللہ بن جائے، ہمارا پانا اللہ بن جائے، ہماری منزل اللہ بن جائے، جی مقصود اللہ بن جائے، تو جس کو اللہ مل گیا اس کو سارے جہانوں کی دولت مل گئی۔ جی اس لیے یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بڑے محبوب تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ جس نے حاصل کی اس کا نام ابو بکر ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ جی اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جا، جنت کے 8 دروازے تجھے پکارتے ہیں۔ قیامت کے دن امت کے مانیٹر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مانیٹر کے طور پہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابو بکر آ جاؤ، میرے غصے کو تو نے ٹھنڈا کر دیا، تو نے اسلام پہ بھی تیرا قرض ہے اور آج تیرا قرض میں اتارتا ہوں۔ آج جس طرف تیری انگلی کا اشارہ جائے گا ان لوگوں کی میں بخشش کر دوں۔ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش پہ 70,000 جہنمی جنت میں چلے جائیں گے۔ ہاں جی، اور ان کا دنیا میں کیسا ہے؟ بڑی بڑی حکومتیں کر کے بھی فقر و فاقہ والی، ہاں جی اللہ کے آگے جھکے ہوئے بچھے ہوئے ایسی زندگی گزار گئے۔ ریشم کی دکانیں اللہ کے دین پہ لگا دیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں نچھاور کر دیں، جی بڑے بڑے کاروبار دین پہ خرچ کر دیے، مال دولت دین پہ خرچ کر دی، ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ ایک دن آپ نے جب ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا نا، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا، پھر چندہ مانگا، پھر چندہ مانگا۔ آپ رونے لگے ابو بکر صدیق، اتنا تو میرے نبی کو
ضرورت پڑ گئی چندے کی کہ بار بار مانگ رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اپنے آپ سے، اپنے کپڑوں سے پکڑا، ابو بکر تو کتنا دین میں لگا چکا ہے، تیرے جسم پہ تو ابھی 400 دینار کے یعنی تو نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے وہ بیچ دیے اور 4 روپے کا 4 دینار کا ایک ٹاٹ خریدا جس سے آپ نے کپڑے پہنے۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا اللہ کے لیے، ٹاٹ کا لباس پہنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین اسلام کے لیے۔ گلیوں میں بھی آپ چلتے آئے تھے، شہر میں بھی آپ کا گزر ہوا، یہاں سے گزر کے اللہ کے نبی کی مجمع کے اندر بیٹھ گئے، محفل کے اندر بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر جو تو نے لباس پہنا ہوا ہے نا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آج جتنے آسمان پر فرشتے ہیں اللہ نے ان سب کو تیرا لباس پہنا دیا ہے۔ ہاں جی، ابو بکر تو راضی ہے، اللہ پوچھ رہے ہیں اس حال میں راضی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئیں، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرے کپڑوں پہ ٹاکیاں لگی ہیں، اگر ابو بکر کے جسم پہ ٹاکیاں لگ جائیں تب بھی اللہ پہ راضی ہے۔ آپ کی زندگی ایسے گزری، گناہوں سے پاک گزری، اللہ کے قرب میں گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ جو محبت ہے، آپ کے ساتھ جو قربت ہے، اس کی تو انتہا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت اختیار کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے۔ آپ نے ایک دن میں 6 بندوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا کر لیا ہے۔ اور کفار مکہ کو جب پتہ چلا آپ کو اتنا مارا کہ آپ کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ کا سر پھٹ گیا، آپ کے بازو ٹوٹ گئے، انہوں نے مار کے بے ہوش کر دیا۔ جب لوگ لے آئے آپ کے قبیلے والے گھر میں، ہوش نہیں آتا تھا، ماں بیٹھی ہوئی ہے ساتھ رو رہی ہے، ابو بکر کچھ کھا لے، ابو بکر کچھ دوائی لے لے، تو کئی پہر کے بعد، کہتے ہیں 72 گھنٹے کے بعد، کوئی کہتے ہیں کوئی 2 دن کے بعد، مختلف روایتیں ہیں، لیکن کافی پہر گزر چکے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب آنکھ کھلی تو اس کی اماں نے کہا بیٹا کچھ غذا لے لو، کچھ دوا لے لو۔ کہنے لگے اماں نہ غذا نہ دوا، صرف دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دو، میرے دکھوں کا علاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور میری غذا وہی ہے، میرے جسم میں اگر خون دوڑے گا تو اسی کو دیکھ کر دوڑے گا، یہ اس کی زیارت کرا دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس کو کہنے لگی ماں بیٹا تیرے ساتھ تو اسی وجہ سے یہ حال قوم نے کیا ہے، پھر بھی اسی کا نام لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ آپ نے ان کو دیکھا پھر اطمینان اختیار فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی قربانیاں دی اسلام کی خاطر۔ جب ہجرت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی رفاقت تھی، آپ کے ایک ایک قدم کی آہٹ کو بھی، آپ کے قدم کی جو چلنے کی آواز تھی آپ اس کو بھی پہچان سکتے تھے۔ دار ارقم میں آپ ابھی نماز پڑھ کے گھر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ کفار مارنے کے لیے آئے اور کفار نے پروگرام بنایا، 600 بندوں کی تلواریں لے کر گھر کے باہر 2 لائنیں بنا لیں کہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہاں سے آئیں گے، ایک مارے گا، ایک سے بچ جائے گا، دوسرا مارے گا، دوسرے سے بچ تیسرا مارے گا، تو سارے قبیلے مل کر حملہ کر رہے تھے، کوئی قبیلہ پھر ہمیں تنگ نہ کرے، مد مقابل نہ آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو سارے کفار تھے، اللہ نے کہا میرے حبیب آپ انہی میں سے گزر کے جائیں گے، ان کی آنکھوں میں مٹی ڈالو،
یا اللہ جل شانہ میں کس کس کا آنکھوں میں مٹی ڈالوں؟ اللہ نے کہا مٹی ڈالنا تیرا کام ہے، ان کو اندھا کرنا میرا کام ہے۔ تو آپ نے یوں ہاتھ سے، اللہ نے کہا ہے تو نے مٹی نہیں ڈالی، اللہ نے مٹی ڈالی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لائے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور کنڈی کھٹکائی۔ جب کنڈی کھٹکائی تو ایک دم دروازہ کھولا، فرمایا ابوبکر تو جانتا میں ہوں؟ کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انتظار میں تھا، میں نیند نہیں کرتا، دن کو آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، رات کو آپ کے لیے انتظار کرتا ہوں، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میں سویا ہوا ہوں۔ اور آپ نے اپنے گھر میں جو مال تھا وہ اٹھا لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ جب روانہ ہوئے، آپ کی ابو جہل ڈھونڈ رہا ہے، صبح آیا تو آپ کا جو والد صاحب تھا نا، وہ نابینا تھے، ابو قحافہ، وہ کہنے لگے ہاں ابو بکر سارا مال لے گیا ہے نا؟ اس کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی نہیں دادا جی نہیں، ابو بکر چھوڑ کے بھی گیا ہے مال۔ ایسے پتھر لے آئی، پلیٹ پہ رکھ کے اوپر کپڑا دے کر اس کے ہاتھ لگوایا، کیوں نابینا تھا۔ دیکھو ابو بکر نے مال چھوڑا ہوا ہے، حالانکہ ابو بکر صدیق ہر چیز لے گئے۔ اور صبر کا آپ کے گھر والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے۔ اور آپ جب غار ثور کے اندر آپ نے 3 دن قیام فرمایا تو یہاں وہ بچی جو چھوٹی تھی، بچی وہ جاتی تھی، وہ کھانا پکا کر وہاں دے آتی تھی اس کے اندر، غار کے اندر۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دینے جب گئی تو بالوں کے اندر خون کے چھوٹے چھوٹے لوتھڑے تھے جو سوکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ابو جہل آ گیا تھا، پہلے اس نے مجھ سے پیار سے پوچھا تیرا ابا کدھر ہے؟ میں نے کہا میرے نبی کے ساتھ۔ تیرا نبی کدھر ہے؟ تو نے کہا میرے ابا کے ساتھ۔ وہ دونوں کدھر ہے؟ وہ کہتے مجھے پتہ ہے ادھر بھی ہیں، بتاؤں گی نہیں۔ تو اس نے کہتے ہیں مجھے پہلے پیار سے پوچھا، بعد میں مجھ سے سختی سے پوچھا، پھر بھی میں نے نہیں بتایا۔ اس نے مجھے زور سے تھپڑ مارا کہ میں دیوار کو جا کر میرا سر لگا اور میرا خون بہنے لگا، اور میں نے کہا ابو جہل تو میرے ٹوٹے ٹوٹے کر دے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بتاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو آئے کہ ابو بکر تو بھی ہمارے لیے قربانی دیتا ہے، تیرے بچے بھی قربانی دیتے ہیں جی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان صحابی ہیں، امت کے مانیٹر صحابی ہیں، اسلام پہ سب کچھ قربان کیا ہے، اسلام پہ سب کچھ قربان کیا ابو بکر صدیق۔ اللہ نے شان و مرتبہ بھی ایسا عطا فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ ساتھ رہے، ہر وقت ساتھ رہے۔ آپ نے ایسی قربت اختیار کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ معیت محمد رسول اللہ اتنی نصیب ہوئی، آج تک قیامت تک کسی امتی کو ایسے نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ کی نسبت تو ذرا دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 63 برس عمر مبارک ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی 63 برس عمر مبارک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سموار کے دن 12 ربیع الاول کو، سموار کے دن دوپہر کے ٹائم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ بھی سموار کا دن 12 ربیع الاول دوپہر کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ کی جھولی میں تھے، ابوبکر صدیق بھی آخری ٹائم ام عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کی جھولی میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم مسواک مانگا، مسواک فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آخری ٹائم مسواک کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم اللہم رفیقم الاعلیٰ کہا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آخری ٹائم اللہم رفیقم الاعلیٰ کہا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسی طرح ابوبکر صدیق اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور جس چارپائی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا لحد مبارک تک، اسی چارپائی پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے جایا گیا لحد مبارک پر۔ جہاں اللہ کے نبی آرام فرما ہیں وہاں ابوبکر صدیق بھی آرام فرما ہیں۔ ایسی قرب الہ ملا ہے۔ تو یہ پکی بات ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو پاک فرما دیتے ہیں۔ اور آج دین زندہ ہو، گلی گلی میں، کوچوں کوچوں میں، پوری دنیا میں دین زندہ ہو، وہ دین کی محنت ہمارے ذمے ہے۔ پورے عالم میں جا کر اس دین کو، اللہ کے کلمے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت دین کو
پوری دنیا میں لے جا کر پھیلانے کی کوشش کریں گے. ہمیں اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ دین پہ لگائیں گے. عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سارے اسلام پر پابند ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی روزہ رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی سچ بول لیا کبھی جھوٹ بول لیا، کبھی معاف کر دیا کبھی بغض رکھ لیا کبھی کینہ رکھ لیا. یہ ساری چیزیں چھوڑ کر پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری بھی پوری مدد تمہارے ساتھ ہوگی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ایک سنت ضائع ہو جائے اور ابو بکر زندہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم بھی ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، ہمارے گھر میں مستورات عورتیں 100% نمازی بن جائیں، مسجدوں میں مرد تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں، بازاروں میں دین زندہ ہو جائے، ہر شعبوں میں دین زندہ ہو جائے، کاروبار میں دین زندہ ہو جائے، گھروں میں دین زندہ ہو جائے. ہر شعبے کے اندر جب دین زندہ ہوگا تو اللہ رب العزت کی رحمتیں ٹھاٹھے مار کر ہمارے پاس آئیں گی. تو اس لیے ہم کوشش کریں انہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.